لوگ کہتے ہیں آج اس امت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اس بھیڑیے کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا, وہ جو چرواہا تھا, تو اس بھیڑیے نے چرواہے کو آ کر ایک پیغام دیا تھا. چرواہے کو کیا پیغام دیا تھا؟ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, ایک غیب دان آقا آئے ہیں, ایک غیب سنانے والا نبی آیا ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چرواہے نے کہا میں تو یہاں بکریاں چلا رہا ہوں, میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا تم وہاں جا رہے ہو, تم وہاں جاؤ, میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں گا. بتاؤ بھائیو, کبھی بھیڑیے بھی بکریوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں ہوتا ہے. تم کہتے ہو یہود و نصارہ دشمن ہیں, امت کو چیر پھاڑ رہے ہیں, امت کو تباہ کر رہے ہیں, یہ بھیڑیے بن گئے ہیں, ہم مقابلہ کیسے کریں؟ میں کہتا ہوں اگر وہ بھیڑیے بن گئے ہیں تو اس لیے بنے ہیں کیونکہ آج ہماری امیدیں تین دشمن طاقتوں سے وابستہ ہیں. اس چرواہے سے سبق حاصل کرو, اس نے اپنا دل مدینے والے سے لگا لیا تھا, اس کا رخ کس طرف تھا, وہ عازم سفر تھا کس جانب, اس کا منتہا نظر کون تھا, وہ کدھر دیکھ رہا تھا, اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ غیب دان آقا ہے, مدینے والے آقا غیب جانتے ہیں, کیونکہ بھیڑیے نے یہی بتایا تھا کہ غیب کی خبریں دینے والا آیا ہے. میں کہتا ہوں تم ان دشمنوں سے ڈرتے ہو, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم نے اپنی امیدیں اسلام دشمن طاقتوں سے وابستہ کر رکھی ہے. آؤ آج بھی تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے آقا کی بارگاہ سے لو لگا لو. تم دیکھو سورج گنبد خضرا آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرو, ہر لمحہ ہر ساتھ یہی تخیل رہے, یہی تصور رہے, آقا دیکھ رہے ہیں, مدینے والے آقا دیکھ رہے ہیں, آقا سے لو لگا لو. خدا کی قسم یہی بھیڑیے امت کے رکھوالے بن جائیں گے, یہی امت کے رکھوالے بن جائیں گے. ہم آقا کی بارگاہ میں آقا سے تعلق کو وابستہ تو کریں, ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ تو میں کیا کہہ رہا تھا, پھر اسی طرف آتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا عشق کی باتیں بھی کرنی, حالانکہ ایک سائیکالوجی کا ایک سبجیکٹ ہے, نفسیات کا ہے, لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے کچھ. اور جو بھائی یہ کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں, بیٹھ کے اگر آپ سنیں گے تو میں بھی چند جو باتیں ہیں بہت اہم چند آخری علمی نکات آپ کے گوش گزار کروں گا. بیٹھ کے سنیں, تسلی سے سنیں. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے, ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید سے یا کام تکلف سے نہیں, خواہ ادھر بیٹھ گئے ہو ادھر بیٹھ گئے, خواہ ادھر بیٹھ گئے. اور ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. آقا کی مجلس, ان کی مجلس کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری مجلس سے اٹھے گا. بیٹھ کے سنیں, تسلی سے سنیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم سے کیا سبق ملا؟ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے عطاؤں کو دیکھنا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا کرتے رہیں, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہیں. سیو ہیومینٹی, مخلوق کی خدمت کریں, آپ کے سارے دشمن آپ کے دوست بن جائیں. لیکن اگر آپ ری ایکشن میں آ گئے, دیکھیے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ انتقام کی آگ انتقام سے بجھتی نہیں. اگر آپ انتقام لیں گے تو اس آگ کو مزید بھڑکائیں گے. اگر آپ نے کسی سے دشمنی کی, کسی نے آپ پر حملہ کیا, آپ نے اس پر پھر حملہ کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آگ مزید بھڑکے گی اور پھر ری ایکشن پر بات ختم نہیں ہوگی. پھر آپ نے ری ایکٹ کیا, پھر وہ ری ایکٹ کرے گا, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چین ری ایکشن. چین ری ایکشن, آپ ری ایکٹ کر رہے ہیں, وہ ری ایکٹ کرے گا. لیکن مسئلہ ری ایکشن سے پیدا ہوتا ہے, ایکشن سے پیدا نہیں ہوتا. کوئی آپ کا کاروبار روکنا چاہے, اس نے ایکٹ کیا, آپ ری ایکٹ نہ کریں, آپ بالکل اگنور کر دیں, وہ بات وہی ختم ہو جائے. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں چین ری ایکشن کبھی نہ کریٹ ہونے دیں. ہاں یہ بھی بتا دوں, یہ اپنے حوالے سے ہے, آقا کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے. وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آقا کی ذات کے بارے میں نہیں, آقا کی ناموس کے حوالے سے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا سب کو معاف کر دیتے تھے, تو ہم بھی آقا کے دشمنوں کو معاف کر دیں گے. میں نے کہا آقا سب کو معاف کرتے تھے, اس سے سنت کیا ہے کہ آپ بھی اپنے دشمنوں کو معاف کریں. ہمارے ہاں مسئلہ الٹ ہے, کہا جاتا ہے آقا ہر دشمن کو معاف کرتے تھے, تو ہمیں بھی آقا کے ہر گستاخ کو معاف کرنا چاہیے. الیاذ باللہ. عقل کے اندو, عقل کے ناخن لو, آقا کی سنت سے یہ سبق حاصل کرو. کوئی تمہارا دشمن ہے تو اسے معاف کر دو,
کوئی تم سے دشمنی کرے اسے معاف کر دو، آقا کا دشمن ہے تو ہم بدلہ لیں گے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمارا ایشو کیا ہے؟ کوئی آقا سے دشمنی کرتا ہے تو ہمیں سنت یاد آ جاتی ہے، کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم بدلہ لے لیتے ہیں۔ آقا کا دشمن ہے تو سنت یہ ہے پھر آقا کے صحابہ کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اور آقا کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ یوں نہیں کہتے تھے ارے وہ بھی ہماری طرح ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اچھے لوگ ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، بڑے نازک طبیعت والے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، مانا کہ وہ نازک ہیں، نازوں سے پلے ہیں، ہم کیوں نہ جلائیں ان کو، ہم بھی تو جلے ہیں، ہم بھی تو جلے۔ ہاں وہ بغض کی آگ سے جل رہے ہیں، ہم عشق کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ان کی جلن انہیں مبارک، ہمیں ہماری جلن مبارک۔ ان کی جلن انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گی، اور ہماری جلن کیا ہے؟ ہم آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ